ڈاکٹرز پی کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر بشیر احمد لاوی صاحب جو مشہور معروف اینڈوکرینالوجسٹ ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, یہ ہیں فرحانہ جی. فرحانہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا. بتائیے. میرے کو تو یہ نا ویکسین کرنا تھا, ٹھیک, لیکن مجھے پین کلر سے الرجی ہوتی ہے. اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کس سے الرجی ہوتی ہے؟ جب میں پین کلر کھاتی ہوں نا, کسی بھی جب مجھے پین ہوتی ہے. اچھا, پین کلر جب یہ کھاتی ہیں تو جی فرحانہ جی کا سوال ہے کہ جب پین کلر کھاتی ہے تو اسے ان کو الرجی ہوتی ہے. تو فرحانہ جی نے جو سوال پوچھا ہے, پین کلر اگر کھاتے ہیں اس سے الرجی ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کووڈ ویکسین سے بھی الرجی ہوگی جی, کیونکہ پین کلر کا جو کلاس آف ڈرگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جی, اس کلاس آف ڈرگ کو ویکسین کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. پہلی بات. اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ آدمی کو یا کسی لیڈی کو کسی بھی چیز سے الرجی ہوتی ہے. جی, یہ جو کووڈ ویکسین ہے یہ عام طور سے ہم گھر میں نہیں دیتے. صحیح بات ہے. یہ ہم ہاسپٹل میں دیتے ہیں. بالکل جناب. وہاں پہ فیسلٹی ہوتی ہے. اگر کسی کو معمولی سی الرجی ہو بھی جائے گی جی, تو الرجی وہاں پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کو کوئی دقت نہیں ہے, یہ ویکسین کر سکتی ہیں. اگر پین کلر سے الرجی ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کووڈ ہے نا, اس کووڈ کا اثر جو ہے وہ اس ڈائبٹیز کے بیمار پہ کس طرح پڑتا ہے؟ دو چیزیں ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے جی, تو کووڈ از اے اسٹریس. جی, تو کووڈ کی وجہ سے ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو دوسری چیز ہے کہ ان کو جو ڈرگس دیے جاتے ہیں ان میں اسٹیرائڈس ہیں, کافی امپورٹنٹ ڈرگس ہیں, ان سے بھی ڈائبٹیز ہوتا ہے. مطلب اگر کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے کووڈ کی وجہ سے اور دوائی کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کووڈ سے جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے, ڈیکسامیتھازون یا اسٹیرائڈز بند کر لیں گے تو ڈائبٹیز بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ریسنٹلی کچھ اسٹڈیز آئی ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جن کو ڈائبٹیز نہیں تھا کووڈ ہو گیا تو اس کے بعد ڈائبٹیز ریورس نہیں ہوا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ ڈائبٹیز تھا لیکن معمولی سا ڈائبٹیز تھا, کووڈ ہو گیا, وہ ڈائبٹیز بڑھ گیا تو اس کے بعد بھی یہ ڈائبٹیز تھوڑا زیادہ رہتا ہے کافی ٹائم کے لیے. ڈیفینیٹلی کیونکہ کووڈ کو تو ایک ہی سال ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز ان کا بالکل ٹھیک کب ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پلوامہ سے, خورشید احمد. خورشید احمد السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے اپنا. سر ہمیں عرض ہے کہ ہمارے باپ نے جو ویکسین کیا تھا تو اس کے 6 دن کے بعد اس کا فیور آیا سر. ٹھیک. اور سر میں درد. ٹھیک. اور جسم سے گرمی نکلتی ہے سر. ٹھیک. ابھی 20 دن ہو گیا, 20 دن میں اس کی کوئی طبیعت میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے سر. ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ بھی کیا, ابھی کچھ سدھار نہیں آ رہا ہے. اب ہلکا سا بخار ہے اور سر میں زیادہ درد ہے سر. ویکسین کے بعد ہوا سر. ہاں آپ جواب سنیے اپنا. دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ ویکسین انہوں نے لے لیا تو اس کے بعد بخار ہو گیا, سر درد ہو گیا. دیکھیے کسی بھی ویکسین کی وجہ سے ویکسینز کے تھوڑے سی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کووڈ ویکسین کے ہی ہے. ویکسینیشن کی ہسٹری لانگ ہسٹری ہے. جیسے ہم H1N1 کا ویکسین لیتے ہیں, جیسے پولیو کا ویکسین لیتے ہیں, باقی میزلز ممپس روبیلا کا ویکسین لیتے ہیں. ویری ویری اسمال پرسنٹیج آف پیپل میں تھوڑے سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جیسا انہوں نے بتایا کہ فیور ہو گیا اور 14 دن ہو گئے, فیور بھی سبسائڈ نہیں ہوا, سر میں درد رہتا ہے, سر میں بھی درد رہتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کووڈ ویکسین کی وجہ سے ہے. سو میرا مشورہ ہے کہ ان کو کچھ اور آلٹرنیٹو مطلب کاز ان کے لیے رول آؤٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جیسے فیور, اگر کسی کا فیور آ جاتا ہے تو فیور ٹھیک نہیں ہوتا ہے 14 دن, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں فیور آف ان نون آرجن. اس کے لیے کچھ پروٹوکال ہوتا ہے. جیسے بلڈ کا سیمپل, بلڈ کے کاؤنٹس دیکھتے ہیں, یورین ایگزامینیشن دیکھتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ایسا نہیں کہ کسی نے کووڈ ویکسین کیا تو اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہو سکتی ہے. ایلڈرلی پیپل میں ان کو پراسٹیٹ بھی ہوتا ہے,
उनको प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में भी इन्फेक्शन आ सकता है, इसलिए यूरिन एग्जामिनेशन करना है, ब्लड काउंट करना है, उससे उनको कम से कम पता चलेगा कि कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और इन्फेक्शन, तो उसको अलग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ जनाब खुर्शीद साहब, आपने अपना जवाब सुन लिया कि आपको अपने वालिद साहब को किसी डॉक्टर के पास लेना है और मजीद तशखीस की जरूरत है। सईद अहमद साहब फतेह कदल से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मैं तो 17 नवंबर को एडमिट कोविड है, ओके, 17 दिसंबर गई मैं छुट्टी लगभग پتہ گوس بہ ٹھیک ماشاء اللہ ڈاکٹر مہربانی 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 گوس ٹھیک مگر بہ اوسس نہ ڈائبٹک کہین مے دوپ پتہ نیرن تتہ ٲسۍ مےٚ انسولین کران پتہ ییٚلہِ بہٕ یور ووتُس گوٚو مےٚ ڈاکٹر صٲبس کوٚر مےٚ بیٚیہِ مُلاقات تٔمۍ کوٚر یہِ انسولینس بنٛد تٔمۍ دیُت مےٚ یہِ خبر جان گژھِ بہٕ ونناو ژےٚ ووٚنُکھ کِنی M500 مےٚ چھُ وٕنکیٚنس شُگر حظ بالکل کنٹرول 110 چھُ مےٚ آسان صبحس فرسٹ کلاس فارم چھِ آسان 110 بہٕ چھُس ٹھیٖک بہٕ چھُس ونان مےٚ ووٚن واریاہو دوٚپُکھ ہے وۄنۍ چھُنہٕ ژےٚ یہِ دوا کھیوٚن کِہیٖنۍ شُگرُک اوکے اچھا بیٚیہِ سوال اوس میون کہِ یہِ کہِ مےٚ کیٛاہ پرٛکاشنٕز چھِ وۄنۍ نِنۍ اَنہٕ گٔے مےٚ 6-7 رٮ۪تھ مےٚ چھِ واریاہ وَنان دوس ووس ہے نہ سا مٔشیٖد بہٕ گژھٕ نہ سا سڑکہِ پٮ۪ٹھ بہٕ بیٚہہ پنٛنِسٕے گرس سعید صاحب آپ جواب سن لیجیے آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب بتا دیں گے. جی دیکھیے انہوں نے جیسے بتایا جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو ڈائبٹیز نہیں تھا، صحیح بات ہے، تو کووڈ میں ڈائبٹیز ہو گیا، جی اس کے بعد انسولین تھا، جی انسولین بند کیا تو اب ٹیبلٹ پہ کنٹرول ہے، جی اب ٹیبلٹ پہ بھی اچھا سا کنٹرول ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ٹیبلٹ بھی کیا بند کر سکتے ہیں کہ نہیں. جی میری یہاں پہ میرا مشورہ ہے کہ یہ اگر چاہیں تو بند کر سکتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے. اگر آج دوائی یہ جو دوائی انہوں نے بتائی یہ معمولی سی دوائی ہے، یہ بند کر سکتے ہیں، ہفتے 10 دن کے بعد پھر سے بلڈ شوگر کریں گے. اگر ان کا بلڈ شوگر پھر سے بڑھنے لگا، جی جیسے فاسٹنگ اگر بلڈ شوگر کر لیں گے تو 100 سے زیادہ اگر ہونے لگا جی تو یہ دوائی پھر وہی سٹارٹ کر سکتے ہیں دوبارہ. تو اس میں یہ ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، جب ڈائبٹیز ان کو کووڈ میں ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ ڈائبٹیز جو ہے ایک دم سے 100% ٹھیک نہیں ہوتی ہے. صحیح بات، کووڈ میں سٹریس ہو گیا، ڈائبٹیز آ گیا، اب ان کو سپوز آگے کچھ اور سٹریس آ گیا، جیسے وزن بڑھ گیا، یہ گھر میں زیادہ بیٹھے رہے، سیڈنٹری لائف سٹائل آ گیا، سٹریس آ گیا، ان کو پھر چانسز ہے کہ ڈائبٹیز پھر سے ہو سکتا ہے. جی اس کے لیے ان کو پریکاشنز پہلے سے ہی لینی ہیں، جیسے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، جی جیسے ایکسرسائز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جب کر لیں گی تو زیادہ چانسز ہیں کہ ڈائبٹیز پھر سے نہیں ہوگا. اعجاز صاحب اننت ناگ سے ہیں، ایک اور کالر. السلام علیکم. اعجاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، سوال پوچھیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ناظرین محترم سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے، خصوصی طور کالر سے گزارش ہے کہ جو آپ کا ٹی وی اسکرین ہے وہ اس وقت بند کریں، یعنی یوزن تو ٹی وی اسکرین چھو ٹی وی سیٹ چھو تامیک والیوم تھے کام تو پت کرو تھی سوال. اعجاز صاحب ونیو حظ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اچھا گھر اتوار پیشنٹ یہ کران سو انہیلر یوز ٹھیک اَسہِ ؤنۍتو باقین کیٛاہ اَسہِ تدابیر پیٚوان کرٕنۍ بیٚیہِ ہیٚکوا أسۍ أمِس ویکسیٖن کٔرِتھ؟ نہ باقین کیا ونو تۄہہِ؟ احتیاطی تدابیر انہیلر شیم یوز کران حظ. احتیاطی تدابیر کیا چھِ بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ یِم ویکسیٖن استعمال کٔرِتھ. دیکھیے کسی کو گھر میں برونکل ایزما ہے، برونکل ایزما مطلب ان کو سانس چڑھتی ہے، ادروائز جی یہ ایک عام بیماری ہے جی، اور آج کے موسم میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے بیکاز پولن کافی سارے ہیں، موسم ہی ایسا ہے، تو وہ انہیلر لیتے ہیں، وہ ان کو لینا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کو گھر میں برونکل ایزما ہے اور وہ انہیلر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیماری کسی اور کی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. البتہ اس جو بھی انہیلر لیتا ہے جس کو بھی برونکل ایزما ہے وہ بھی تھوڑا امیون ڈیفیشنٹ ہی ہوتا ہے جی، اس کو زیادہ چانسز ہے کہ انفیکشن ہو سکتا ہے. لہذا ان کو اپنا خیال تو وہ تو رکھتے ہی ہیں، ان کو اسی پیشنٹ کا ہی زیادہ خیال رکھنا ہے. جی جی
نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے بتایا کہ ویکسین کر سکتے ہیں. اس کی تھوڑی سی اور وضاحت ہم کریں گے، کیونکہ اگر ایسا پیشنٹ گھر میں کہیں پہ ہے تو ابھی گھروں میں تو ماسک جو ہے اس پیشنٹ کے پاس جانا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں ہے، چہرے پہ بھی لکھا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون کووڈ ہے کون نہیں ہے. تو اگر اس کے پاس جائیں گے تو کیا احتیاط برتتا ہے اس کے پاس جانے میں؟ کوئی ماسک لگا کے کچھ ایسا اگر ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے، جیسے میں اپنے گھر میں ہوں جی ٹھیک ہے، جی ہم جیسے 7-8 لوگ ہیں گھر میں، جی 7-8 لوگ میں اگر کچھ لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں، جیسے میں ہاسپٹل جاتا ہوں، جیسے میرے بچے ہوں گے وہ کہیں اور جاتے ہیں، کوچنگ جاتے ہیں، بالکل. اگر یہ چیز ہے اس کا مطلب ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیر از اے چانسز ہے کہ وی آر ان دا سی. صحیح بات ہے. تو ہم انفیکشن کنٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں شام کو واپس آنا ہے، تو جب شام کو واپس آئیں گے تو ہمیں تھوڑا سا احتیاط رکھنا ہے، ہاتھ دھونے ہیں. تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے جب ہم گھر آئیں گے تو ہم جیسے کوئی پیشنٹ ڈائبٹیز ہے یا خدا نخواستہ کسی کو میلیگنسی ہے جی وہ ماسک یوز کر سکتی ہے جی یا کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے، جی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کافی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی انہیلر لے رہا ہے تو اس کو پورے دن ماسک پہن کے رہنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. صحیح بات بالکل. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، رفیقہ جی. رفیقہ جی سے بات کرنے سے پہلے ایک اور وقفہ لے لیتے ہیں. خوش ہے یہ آسمان زمین، ہر طرف چھائے ہیں ہم، یہ ایسی پھول ہے اپنی کہانی، جل کر کے جینی جوانی، چلنے دے بس دل کی من مانی. چل یا دل، چل یا دل. ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں رفیقہ جی جو نٹی پورہ سے ہے. السلام علیکم. سوال پوچھیے اپنا. انس ٹھیک اہن ہیلو ؤنِو بوزان تُہۍ ؤنِو سوال پنُن. تھوڑا ہارٹس پرابلم، اہن حظ بیٚیہِ چھُم ڈِپریشن تہِ ٹینشن دوا چھَس چٮ۪وان، اہن حظ سایکیٹرک علاج. اہن حظ. مےٚ اوس خطرہ. دیکھیے رفیقہ جی نے پوچھا ان کو تھائرائڈ کی بیماری ہے، ڈپریشن کی بیماری ہے. تو ایسے یہ جو 2 بیماری ہیں ان کو کوئی ڈائریکٹ لنک کووڈ کے ساتھ نہیں ہے. ان کو اتنا ہی چانسز ہے کووڈ لینے کا جتنا آپ کو اور مجھے ہے، مطلب جن کو کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن احتیاط تو سبوں کو لینا ہے. ایسی یہ کووڈ ایسی بیماری کہ جب آپ خود لے لیں گے تو آپ کسی دوسرے کو بھی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. انہوں نے بتایا کہ مجھے کوئی خطرہ ہے، خطرہ کچھ نہیں ہے، لیکن احتیاط جب کریں گے تب خطرہ نہیں ہے. اگر احتیاط نہیں کریں گے تو خطرہ ہے ہی. رفیقہ جی تۄہہِ آسیو جواب پنُن بوٗزمُتن، تۄہہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خطرٕ. ڈاکٹر صٲبن فرموو صرف چھُ تۄہہِ اکھ چیٖز کرُن، تۄہہِ چھُ احتیاط ورتاوُن. احتیاط ورتٲیِتھ کرِ تۄہہِ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ حفاظت. تو گلشن چھِ اَسہِ بیٛاکھ اکھ ایک اور کالر ہے اننت ناگ سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں ڈاکٹر صاحب مےٚ اوس یہِ تھایرایڈ تہِ مےٚ چھِ شُگر تہِ مےٚ چھِ یہِ سا یہِ بہٕ اوسُس یہِ برٛیسٹ اوس مےٚ. ٹھیک اہن حظ اہن حظ. تھایرایڈ تہِ چھُم شُگر تہِ چھُم بیٚیہِ اوس مےٚ سی برٛیسٹ. اہن مےٚ حظ گٔے 5 ؤری وۄنۍ دوا کھٮ۪وان مگر 5 ؤری چھُم یِہُسُے چلان. وۄنۍ حظ وَنیو مےٚ یِمن دوٚپمَکھ اوترٕ بہٕ تہِ کَرٕ یِہوے حظ انجکشن ویکسیٖن. یِمو حظ دوٚپ اَڑیو دوٚپُکھ کر اَڑیو دوٚپ مہ کر. وۄنۍ چھُ مےٚ سُہ کَرُن کِنہٕ نہ؟ اچھا اگر ان کے سوال کا ایک جواب سننا چاہتے ہیں تو ان کو ویکسین کرنا ہے، بالکل ضروری کرنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے، کیونکہ ان کو ادروائز بھی کوماربیڈیٹیز ہیں. صحیح بات ہے. ڈائبٹیز بھی ہے اور میلیگنسی بھی ہے. جی سو ویکسین ان کو پہلی فرصت میں کرنا ہے. گلشن جی تۄہہِ بوٗزوٕ جواب پنُن. تۄہہِ چھُ کُنہِ تہِ حالتس منٛز ویکسین یُتھُے تۄہہِ موقعہٕ میلہِ ویکسین چھُ کرُن حظ. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جو یہ بیماری ہے، اس بیماری میں اب جو ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے اسٹیرائڈ ڈرگس کا، جیسا آپ نے پہلے فرمایا. تو ابھی جو گھر بیٹھے ہمارے مطلب بیمار ہے
تو کچھ 80%, 90% کے % ایسے بیمار ہیں جو اپنے گھروں میں جن کا علاج چل رہا ہے، تو آپ وہ ادویات استعمال کرتے ہیں، جیسے پیراسٹمال ہے، ایزتھرومائسین ہے، ایورمیکٹین ہے، زنک ہے، وائٹامن سی ہے، وائٹامن ڈی ہے، جو ایک کٹ بھی بنایا گیا ہے. تو لیکن جو اب یہ بیمار ہے جن کو جو ڈائبٹک ہے، کیونکہ ڈائبٹک کا اثر تو باضابطہ کچھ ادویات کا پڑتا ہے اس پہ، تو اس کی وضاحت کیجیے آپ کہ کس طرح سے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کون دوائی کر سکتے ہیں استعمال، کون نہیں کر سکتا. دیکھیے ڈائبٹیز میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو دوائیاں بلڈ شوگر بڑھاتی ہیں جی وہ اوائڈ کرنا ہے. جی لیکن اس میں ایک دوائی ہے جس کے کافی سارے مطلب ریزلٹس آ گئے کہ اگر کسی کو ماڈریٹ یا سیویئر انفیکشن ہے تو سٹیرائڈز دینے ہی دینے ہیں. جی یہ یوزلی وہی پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں. مجھے لگتا ہے گھر میں جو پیشنٹ ہے وہ تو مائلڈ ڈیزیز کے ہیں جی، تو ان کو اسٹیرائڈس کی ضرورت نہیں ہے. اب گھر میں جو ہے اسٹیرائڈس کے حوالے سے ہم بالکل تفصیلاً بات کریں گے اس کے بعد. پیراسٹمال ہے، استعمال کر سکتا ہے پیشنٹ؟ بالکل کر سکتا تو ہے. ایزتھرومائسین ہے جو ابھی کٹ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، استعمال کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے جی. آئیورمیکٹین ہے، وہ کچھ مور دین 60 ایئرس کے قریب کچھ لکھا گیا ہے اس میں، تو اس میں کیا رائے ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ جو کچھ دوائیاں ہیں، دیکھیے کووڈ میں ایسی کوئی ڈرگ ہے نہیں کوئی ہم ایک ٹیبلٹ دے دیں گے تو کووڈ ختم ہو جائے گا. جی وہ ہے نہیں. جی اس میں کووڈ میں 2-3 چیزیں ہیں. جی. ایک چیز ہے جیسے اگر میں ایسمپٹومیٹک ہوں، ابھی میری کوئی بیماری نہیں ہے، میں چاہوں کہ کووڈ مجھے نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، جی، مطلب پریونشن کے لیے کچھ ڈرگس آ گئی. جی ٹھیک ہے. جو آپ ذکر کر رہے ہیں وٹامن ڈی کا، جو آپ ذکر کر رہے ہیں زنک ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن ڈی ہے، آئیورمیکٹن ہے، یہ جو ہیں وٹامن ڈی، زنک اور وٹامن سی، یہ تو سپلیمنٹس میں آتے ہیں. مطلب جو ہم کھانا کھاتے ہیں جی اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. وٹامن ڈی دھوپ میں ہوتی ہے. جی. ٹھیک ہے. اب کچھ اسٹڈیز آ گئی، انہوں نے دکھایا کہ کووڈ والوں کو وٹامن ڈی کم تھا. جی. ٹھیک ہے. جی. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم وٹامن ڈی دے دیں گے، لیکن ایسی کوئی اسٹڈی ابھی تک نہیں آئی کہ ہم وٹامن ڈی دے دیں گے، ہم زنک دے دیں گے، ہم وٹامن سی دے دیں گے تو اس سے کووڈ ٹھیک ہو جائے گا، یا آئیورمیکٹن دے دیں گے. لیکن یہ جو 3 چیزیں ہیں جیسے وٹامن ڈی ہے، زنک ہے، وٹامن سی ہے، اگر کوئی لے بھی لے گا، جتنی ریکوائرمنٹ ہے لے بھی لے گا، اس سے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. وٹامن ڈی ویسے بھی ہم ادروائز بھی او پی ڈی میں پیشنٹس کو دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، سو اس میں حرج کچھ نہیں ہے. جی جی. لیکن کوئی مطلب سمجھے کہ یہ کٹ میں نے لے لیا تو مجھے کووڈ نہیں ہو جائے گا، میں سب کچھ جو یہ مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے سرکار نے یہ کٹ جو ہے یہ تیار کیا ہے. ڈاکٹر بشیر احمد لاوی صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، یہ خاک سے ہمارا نمبر کسی نے ڈائل کیا ہے. غلام حسن پرے صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے اپنا. ڈاکٹر سوال پوچھیے. تھائرائڈ بائی ڈائبٹیز آپ بیک پھر ونتو تو سوال پن پورا آپ نے سمجھے سوال تو تھائرائڈ اہن حظ ڈائبٹیز ہارٹس بی پی اہن حظ ڈی سی ایم. اوکے ٹھیک ٹھیک. کیا چھٹی فرماوا لاسٹس پہ اچھا ویکسین پاسبلی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ویکسین لے لیا ہے، ویکسین کے بعد ان کو کوئی مطلب احتیاط کرنا ہے کہ نہیں آنا. اگر یوتھ بیمار ایسا بیمار جس نے ویکسین ابھی نہیں لیا ہو، کیا وہ ویکسین لے سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی وضاحت کیا. ڈائبٹیز والا ویکسین لے سکتا ہے، جن کو اگر ہارٹ کی بیماری ہے ویکسین لے سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں کہ ویکسین سے کچھ ہو جائے گا. ویکسین کافی ضروری چیز ہے. اگر آپ نے اعداد شمار کل کے پرسوں کے گورنمنٹ کے اعداد شمار جو کشمیر سے اسٹیٹ سے آئے ہیں جنہوں نے 2 ڈوزز ویکسین کے لیے تھے ان میں کوئی ڈیتھ نہیں تھی. تو یہ مطلب ہمیں دکھاتا ہے کہ ویکسین کافی ضروری چیز ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے ویکسین
لینا ہے پہلا ڈوز اور اپنی ٹائم پہ دوسرا ڈوز لینا ہے، اس میں کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، سب لوگ ڈرتے ہیں، مجھے بھی کافی ساری کالز آتے ہیں ویکسین کرنے سے پہلے اسکارواز ویکسین کے مشورہ لینا ضروری ہے، مشورہ لینا اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ویکسین کرنا ہے. اور یہ پیشنٹ بھی ویکسین کر سکتا ہے اگر انہیں ویکسین کیا ہے، اس کے بعد ان کو وہی احتیاط کرنا ہے جو ویکسین سے پہلے کرتے تھے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ڈاکٹر بشیر احمد لاوی صاحب، چونکہ بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے، اب ہم اسٹیرائڈ کے حوالے سے بات کریں گے. ایک خاص موضوع ہے یہ اسٹیرائڈ کا استعمال جو ہے ایسے پیشنٹس میں، جو پیشنٹس یہ ہیں جن میں جو کوماربڈ ہیں اور جن میں خدا نخواستہ یہ کووڈ ہو، تو پھر اسٹیرائڈ کا استعمال جو ہے وہ ایسے پیشنٹس کے لیے نارملی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ایسے بھی رپورٹس ہیں کہ بلیک فنگس جو ہے وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، اگر کسی کو ڈائبٹیز بھی ہے، کووڈ بھی سیویئر ہے، ڈاکٹر کو وہاں پہ فزیشین کا جو وزڈم ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اسٹیرائڈ چاہیے جی، تو اسٹیرائڈ دیتے ہیں، وہ تو دینے ہیں. اب آپ نے جو بلیک فنگس کی بات کی ہے، جی ہاں، بلیک فنگس کو میوکر مائکوسس ہم بولتے ہیں، ہاں، انفیکشن. یہ تو زیادہ عام لوگوں میں یہ نہیں انفیکشن نہیں ہوتا ہے، یہ ڈائبٹیز جن کو ہے ان کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی امیون کمپرومائزڈ اسٹیٹس ہیں، جیسے میلیگنسی ہے، یا کسی کو وہ دوائیاں جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کسی کا ہو گیا، اس میں پھر امیونو سپریسنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بھی امیونٹی آپ کی کم ہوگی وہاں پہ یہ میوکورمائکوسس آ سکتا ہے. ڈائبٹیز میں ایکچولی میں کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ڈائبٹیز میں بھی میوکورمائکوسس اتنا کامن نہیں ہے. جیسے ہم تو اینڈوکرینالوجی میں ڈائبٹیز ہمارا 80% ہوتا ہے جی، تو کم سے کم 3-4 مہینے میں کبھی کبھی ہم ایک پیشنٹ دیکھتے ہیں. اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، حفیظہ جی شوپیاں سے. السلام علیکم. ویلو سوال پر حفیظہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یُس زن تۄہہِ ٹی وی یُک والیوم چھُ یہِ کٔرۍتو بنٛد، أتی کٔرۍتو پنُن سوال. دیکھیے ناظرین، گزارش ایک ہے آپ سے کہ جو بھی کالر ہوگا، جس کو بھی کال کرنی ہوگی، اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ 1 گھنٹہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان بیماروں کے لیے جو گھر بیٹھے ہیں، جو صلاح لینا چاہیں گے آج کے ہمارے مہمان سے. اور آپ سے گزارش ہے کہ والیوم جو ٹی وی کا ہے ایک وہ بند کریں، اور دوسری بات وہاں سے ہی کال کریں جہاں سے آپ کو یہ یقین ہو کہ کال جو ہے، کال میں وہ بریک وغیرہ نہیں ہوگی اور آپ کی سگنل جو ہے سگنل بھی صحیح طرح سے ہوگی. آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. ہے یہ آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم، یہ ایسی پھول ہے اپنی کہانی، جل کر کے جینے جوانی، جلنے دے بس دل کی من مانی. Chill your dill. ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، خورشید احمد جو گاندربل سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سوال پوچھیے اپنا. سر اچھا سر مےٚ درٛاو اَسہِ پازٹِو اہن حظ پتہٕ حظ کوٚر ٹیسٹ اَسہِ سُہ درٛاو نگیٹِو. اہن حظ سر مگر کاس چھُ وُنہِ کنٹِنیوٗ یِوان اَسہِ 75 رۄپیہِ یِوان کاس. اہن حظ ٹھیک. بس حظ. اچھا، یہ پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز کے حوالے سے دیکھیے کووڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لنگ میں کافی سارا ڈیمیج ہو جاتا ہے. جی، لنگ کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں تک بھی نمونے کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے. جی، اور جب بھی کہیں پہ ڈیمیج ہوتا ہے یہ ڈیمیج ایک دم سے ایسا کچھ نہیں کہ جس دن نیگیٹو ہو جائے تو ڈیمیج بھی اسی دن ختم ہو جائے گا. یہ کچھ نہیں ہے. ڈیمیج جو اندر لنگ میں ڈیمیج ہوگا اس کو پھر سے ریپیئر ہونا ہے. جیسے کہیں پہ مکان میں کہیں درار آ جائے، صحیح بات، اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے. صحیح بات. سو اس ریپیئر میں جو نیچرل ریپیئر ہے اندر سے
ریپیئر کرنا ہے. جیسے ہڈی کا ریپیئر ہو اس میں بھی کم سے کم 2 مہینے لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں. ویسے ہی لنگ میں بھی ریپیئر ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے ان کو ایکسرسائز بھی کرنی ہے, جو بریدنگ ایکسرسائز ہیں, باقی ایکسرسائز بھی کرنی ہے. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. تو ناظرین تۄہہِ بوٗزوٕ سوال جواب پنُن خورشید صٲب دپان یُس زن یہ کووِڈ چھُ کووِڈ یُس زن امہِ پتہٕ تہِ ہسا چھِ واریاہس ٹایمس ژاس یا یِم خدشہٕ ہٮ۪کن روٗزِتھ احتیاط چھُ ورتاوُن. تۄہہِ آسہِ ذہنس منٛز تہِ لاسٹ ییر ییٚمہِ ساتہٕ کووِڈ گوٚو تمہِ ساتہٕ ٲسۍ پیشنٹ یِوان تِمن اوس نہٕ چسٹٕچ شکایات گۄڈنیتھٕے آسان 8-10 دۄہن کینٛہہ, مگر آز یُس وۄنۍ یہِ کووِڈ چھُ آز چھُ اورے پیشنٹ یِوان ہسپتالس منٛز گژھان تٔمِس چھُ لنگ آسان انوالو گوٚمُت, اس لیے چھُ احتیاط برتاوُن ضروٗری. تو نصرت ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ رہنواری سے. السلام علیکم. ہاں ٹی وی کا والیوم بند کریں نصرت جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ان سے بات کر رہی رہنواری سے. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری ماما جو ہے ڈائبٹک ہے, انسولین کرتی ہے, وہ دن میں 2 بار کرتی ہے, مارننگ میں اور ایوننگ میں. تو ان سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ ویکسین کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان میں جو بلڈ لیول ہے خالی ان کو 7 پوائنٹ ہے, کیا وہ کر سکتی ہے؟ 7 پوائنٹ بلڈ ہے, کیا وہ یہ کر سکتی ہے؟ مطلب یہ ویکسین کے حوالے سے پھر سے یہی سوال پوچھا. جواب سنیے آپ. ان کا ڈائبٹیز ہے 7, موسٹ پرابلی یہ شاید HbA1c کا بولتے ہیں کہ لانگ ٹرم کنٹرول وہ بہت اچھا ہے 7%. جی ان کو ویکسین پہلی فرصت میں کرنا ہی کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بیاکھ اکھ سوال یت کن یہ ہم اردو میں بھی بعد میں بولیں گے کہ کووڈ چھُ اکھ انفیکشن, یہ انفیکشن گو امس بیمارس, چاہے یہ ڈائبٹک چھُ, چاہے امس میلیگننسی چھِ, چاہے امس بدل کینٛہہ چھُ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ کووِڈ گوٚو أمِس چھُ اَمہِ پتہٕ احتیاط کرُن. اگر اَمہِ پتہٕ تہِ احتیاط کوٚر نہٕ أمِس ما ہیٚکہِ بدل کانٛہہ انفیکشن یِتھ تہٕ ہُمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ أمِس خۄدا رٔچھِنۍ کینٛہہ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ ہیٚکٮ۪س گٔژھِتھ. جو بھی آپ نے یہ سوال پوچھا یہ کافی ریلیونٹ ہے, کیونکہ جو بھی پیشنٹ سیریس ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. کافی سارے ایسے بیمار ہیں جو کووڈ کی وجہ سے نہیں مرتے ہیں. صحیح بات ہے. ان کو وہ بولتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈری انفیکشن. بالکل. یا تو بیکٹیریا کا سیکنڈری انفیکشن ہوتا ہے, یا تو وائرل اورک انفیکشن ہوتا ہے, جی, یا فنگس کا بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا میوکورمائکوسس کا بھی ذکر کیا تھا. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, جیسے یہ فنگس اگر ہم لے لیں گے یا بیکٹیریا لے لیں گے, یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کافی سارے بیکٹیریا ہوں گے. سوائل میں یہ زمین میں یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں, لیکن وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں. جی. لیکن جب ہماری قوت کیا بولتے ہیں اس کا آپ اردو, مدافعت, امیونٹی, جب امیونٹی ہماری ڈاؤن ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, تو یہ جو ہمارے کومنسل جو ہمارے ساتھ اچھی طرح سے رہتے ہیں, جو بیکٹیریا ہے, فنگس ہے, وائرس ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں تب تک ٹچ کرتے ہیں جب تک ہماری امیونٹی ٹھیک ہے. جب ہماری امیونٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے کووڈ کی وجہ سے, میلیگنسی کی وجہ سے, یا کسی دوائی کی وجہ سے, تو یہ پھر اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے کووڈ پیشنٹ کو دوسری بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن. اب ایسا پیشنٹ جو ہے کیسے وہ مانیٹر کر سکتا ہے اپنے آپ کو گھر میں؟ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لے لیں گے, لیکن ایک اور کالر سے ہم پہلے سوال پوچھنا چاہیں گے. کیا وہ جاننا چاہیں گے؟ یاسمینہ جی السلام علیکم. یاسمینہ جی السلام علیکم. جی سوال پوچھیں یاسمینہ جی اپنا. تھوڑا ڈپریشن. اچھا. ڈپریشن, فادر, ان کے فادر کا ڈپریشن ہے, ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہوگا, کیا یہ ویکسین کر سکتے ہیں؟ ویکسین ضروری کرن. بالکل کریوس. ہاں شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہاں عبدالرزاق عیدگاہ سے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ونتو محترم تھی کیا سوال تہد؟ 5 کلومیٹر اہن حظ لاک ڈاؤن کی بہت گھر, اہن حظ, مگر مجھے لکٹ پیشاب زیادہ, مے روزان کلس دود امہ سۭتۍ, اہن حظ, بس یہ پرابلم مے گژھان. اتھ ما واٹ کیا
ایک امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے نا، انفیکٹ یہ جو ساری بیماریاں، جو نئی نئی بیماریاں آ گئی، جو ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا، طرز زندگی جو ہماری ایک سی جائے بیٹ کھو چو چیز محنت کرنے کی باقی چیز کرنے کی تو بیمار وتان تم سۭتۍ تو اتھے کٔنۍ یہ پیشنٹ یہ ونان اَسہِ جناب عبدالرزاق صٲب دپان بہٕ حظ اوسُس 5-6 کلومیٹر دۄہے کڑان، بہٕ حظ اوسُس ٹھیک، مےٚ ٲس نہٕ کٕہٕنۍ پرابلم، آز حظ چھُس بہٕ، آز چھُ مےٚ اکھ بار بار پیشاب یِوان حظ، بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ کلس دود، کیا کہنا چاہیں گے ایسے؟ بار بار پیشاب، آپ نے اپنی ایج نہیں بتائی، بار بار پیشاب ہونا سب سے کامن جو ایشو ہے وہ پروسٹیٹ کا ہوتا ہے. جی جب پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے 50 ایئرس کے بعد پروسٹیٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے، اس میں پہلی جو سمٹم ہوتی ہے بار بار پیشاب آتا ہے، وہ ہوگی ایک بات. دوسری چیز ہے کہ کچھ اور بیماریاں ہیں جن سے بار بار پیشاب آتا ہے. ڈائبٹیز بھی آتا ہے کبھی کسی کو، پیشاب جب زیادہ آتا ہے تو وہ بار بار بھی آتا ہے. اور ایک بیماری ہے اس کو ڈائبٹیز انسیپیڈس بولتے ہیں، لیکن اس میں پیاس بھی کافی لگتا ہے. انہوں نے پیاس کا نہیں بتایا، انہوں نے صرف بتایا کہ بار بار پیشاب آتا ہے، موسٹ پرابلی یہ پروسٹیٹ کی وجہ سے ہے. تو سر درد کا جو انہوں نے بتایا، انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں بتایا. سر درد کو اس کے ساتھ، پیشاب آنے کے ساتھ کوئی ایسی ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو لگا کہ بلڈ پریشر دیکھنا ہے، بلڈ پریشر کافی عام بیماری ہے، ایک باری ان کو بلڈ پریشر کا چیک اپ کرنا ہے. اگر بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو پھر کوئی زیادہ چنتا نہیں ہے. عبدالرزاق صاحب، مجھے امید کہ تۄہہِ آسیو پنن جواب بوزمت، تۄہہِ چھو گزارش کہ تُہۍ کٔرِو بلڈ پریشر تہِ چیک، چونکہ آج 17 مئی، آج ہائپر ٹینشن ڈے ورلڈ لیول پہ منانے یوان. ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج 17 مئی ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے یاد آیا جو عبدالرزاق صاحب نے جو سوال کیا کہ آج ہائپر ٹینشن ڈے بھی منایا جاتا ہے، تو بیٹر ہے کہ اپنا جو بلڈ یہ ہے وہ چیک کیا جائے. تو زاہد ایک اور کالر ہمارے ساتھ پنتا چوک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، سوال پوچھے زاہد صاحب ڈاکٹر صاحب سے. جی، میرا ایک سوال ہے کہ جب کوئی انفیکٹ ہوتا ہے کسی فیملی ممبر، کوئی مان لیجیے جی، تو ان کے جو باقی فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کو کب ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایز پر مائی نالج انکوبیشن پیریڈ اس کی ہے 5 سے 6 دن. جی، سو ان کو کب ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ کیونکہ وہ تو گھومتے رہتے ہیں باہر، تو سو دیٹ دے کین انفیکٹ ادر پیپل آؤٹ سائڈ. So there is a lack of knowledge among the general population, especially we will talk about our rally. یہ ایکچولی کافی اچھا سوال انہوں نے کیا. جیسے اگر کسی کو گھر میں کووڈ ہے تو بیٹر ہے کہ جو باقی جو لوگ ہیں گھر میں تو وہ باہر نہیں نکلنے چاہیے کم سے کم 3-4 دن. 5th ڈے پہ یوزلی ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر کسی کو کووڈ ہوگا 5th ڈے پہ پازیٹیو آتا ہے. جی، اگر 5th ڈے پہ پازیٹیو نہیں ہے تو چانسز ہے کہ شاید اٹینڈنٹ کو کووڈ نہیں ہے. تو اپ ٹو 5th ڈے دے شوڈ ٹرائی ناٹ ٹو وینچر آؤٹ. اب کافی مجبوری ہوتی ہے، جیسے اگر کسی فیملی میں 7-8 ممبر ہیں تو 6-7 کو ہو گیا، ان کے لیے دوائی بھی لانی ہے، ان کے لیے کھانا بھی لانا ہے، تب ان کو پروٹیکشن گیئر میں باہر، جیسے اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو پروٹیکشن گیئر ہے وہ ہے ماسک. یہ آرام سے اگر ان کو بہت ہی ضروری ہے باہر نکلنا، جیسے دوائیاں لانی ہے، کھانا لانا ہے، تو ماسک پہن کے آرام سے یہ باہر نکل سکتے ہیں. اور جو جیسے ہم دکان پہ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے. جی، جیسے دکان پہ کسی میڈیکل شاپ پہ گئی، اگر لگے کہ یہاں پہ تھوڑا رش ہے، پیچھے رہ گئے، پیچھے رہنا چاہے جب تک باری آئے گی. تھوڑا سا فزیکل ڈسٹینسنگ اگر رکھیں گے تو مجبوری ہوگی تو ماسک پہن کے آرام سے باہر جا سکتے ہیں اور پھر گھر واپس آ سکتے ہیں. ناظرین، آپ کے ساتھ اور ہم بات کریں گے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. ڈاکٹر اسپیک کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر صاحب، اب بات کر رہے تھے اس سے پہلے جو اب یہ بیمار ہیں جو گھروں میں ہیں، جو ڈائبٹک ہیں، کس طرح اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو نظر گزر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے،
اگر ان کو پہلے سے ہی ڈائبٹیز ہے تو ان کو کم سے کم پتا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کھاتے ہیں. جی اس پہ وہ ان کو دیکھنا ہے کہ کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے ڈائبٹیز. جی اگر کنٹرول ٹھیک ہے تو پھر زیادہ دقت نہیں ہے. جی اب ایسا ہے کیسے گھر میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں وہی میں اسی پہ میں آؤں گا. جی جیسے بلڈ شوگر ٹیسٹ وہی گھر میں ہی کر سکتے ہیں. اگر بلڈ شوگر ٹیسٹ کے لیے ہم لیب پہ جائیں گے، دیکھیے ابھی تو سوشل ڈسٹینسنگ کم کرنی ہے، لیب پر بھی نہیں جانا ہے. لیب پہ جائیں گے تو وہاں پہ کافی سارا. گھر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گھر میں گلوکومیٹر سے بلڈ شوگر کر سکتے ہیں. تو گلوکومیٹر اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہے تھوڑا سا بتا دیں گے، دکھائیں گے کہ اس میں ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح سے کرنا ہے. گلوکومیٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اگر ہمارا میٹر ہے، جی گلوکومیٹر میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ایک دم سے آپ کو بلڈ شوگر کا رپورٹ دے دے گا. جی فنگر ایک اس میں ایک پرکر بھی ہوتا ہے. بالکل. اس میں یہ جو نیڈل ہے اندر سے ڈالنی ہوتی ہے، پھر ہم پرک کر سکتے ہیں. اوکے. یہاں پہ اس میں سے سٹرپ نکال کے سٹرپ نکال کے یہاں ڈال سکتے ہیں. جی تو اس کے بعد اس میں بلڈ کا ڈراپ ڈال کے بلڈ شوگر کا ریڈنگ آٹومیٹکلی اس میں آ جاتا ہے. اس میں کچھ زیادہ کرنا ہوتا نہیں ہے. اس میں ڈال دیا وہی پھر پہلے آٹومیٹکلی وہاں پہ ریڈنگ جو ہے دکھاتا ہے کہ آپ ڈراپ ڈالو، ڈراپ ہم ڈال سکتے ہیں تو ریڈنگ ایک دم سے آئے گی. یہ کتنی دفعہ کرنا ہے؟ یہ کس پھر سائن بیمار کو نا اگر گامس مزن یا کنجائے کا بیمار اگر کسی کو بلڈ شوگر جی کنٹرول میں ٹھیک ہے جی تو کم سے کم 2 دن 3 دن کے بعد بلڈ شوگر کر سکتا ہے. بیٹر ہے فاسٹنگ میں ایک بلڈ شوگر ڈاکٹر کرنے ضرورت ہے اگر ایسے اگر ٹھیک ہے. جیسے ٹھیک کا مطلب ہے آپ کا فاسٹنگ جو ہے جی وہ کتنا 130 سے کم آ گیا. جی 130 140 تک بھی لے سکتے ہیں. جی لیس دین 130 لیکن 70 سے زیادہ ہونا چاہیے. جی. بٹوین 70 to 130 اگر فاسٹنگ ہے جی تو یہ ٹھیک ہی ہے. جی اگر کسی کو فاسٹنگ اس سے کافی زیادہ ہے، 150 سے زیادہ ہے، 200 ہے، 250 ہے، تو یہ الارم ہے، یہ چنتا کی بات ہے. اس کے لیے پہلی چیز جو ہے آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ بات کرنی ہے. سیدھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے. جی اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی مطلب پیشنٹ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ایون جب پہلی ویو آئی تھی ہم نے تب بھی اینڈوکرینالوجی جو سینئر اینڈوکرینالوجسٹ ہے وہ پورے دن اویلیبل ہوتا ہے فون پہ. جی اگر کوئی بھی دقت ہے یہ سوال تو آفٹر جو ہے آفٹر مطلب جو فاسٹنگ کی آپ نے بات کی، فاسٹنگ کے بغیر کتنا ہونا چاہیے؟ اگر ہم کھانے کے بعد کر لیں گے، جی. جیسے یا 1 گھنٹے کے بعد کریں گے یا 2 گھنٹے کے بعد بلڈ شوگر کریں گے، یوزلی 180 سے کم ہونا چاہیے. لیکن 200 تک بھی ٹھیک ہے. جی 200 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے تسلیمہ اننت ناگ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے. کوشچن ہے، بیسکلی میں ایسمیٹک پیشنٹ ہوں. ٹھیک. تو آلریڈی مجھے ایئرلی لینا پڑتا ہے ویکس گرپ. ٹھیک. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ہم یہ کووشیلڈ لے سکتے ہیں؟ ہاں کووشیلڈ بھی آپ کو ضروری لینا ہے اور ویکس گرپ بھی ضروری 1 سال کے بعد لینا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ. چونکہ ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یہی جو آپ نے بتا دیا، اس میں دوسری چیز ایکچولی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بالکل آپ فرمائیے. لوگوں کو یہ جو مطلب گھر میں بلڈ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں، جی دیکھیے یہ ایک فیسلٹی ہے. جی آپ ایک دم سے 1 منٹ میں آپ کا بلڈ شوگر کا رپورٹ آئے گا تو آپ اسی حساب سے اگر آپ کو اتنی نالج ہے جی اسی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈاکٹر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے. جی. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اسی سے کام چلے گا. بیچ میں ہم بھی پیشنٹس کو بولتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ضرورت پڑے گا تو ایک لیب سے بھی کرنا ہے. جی تو آپ کے پاس کال ہے کوئی؟ ایک اور کال ہے امتیاز صاحب. جی امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سوال پوچھیے اپنا ڈاکٹر صاحب سے. فیاض صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر بہت نائد کھجمر پورہ پہ ڈاکٹر صبح ون تو تھی ونان ویکسین آل اوور سری میں کر آل اوور تقریباً ساری کر نظر تعلق. بالکل. تھی ون تو کت کر یہ کہیں 1 نمبر. جی سر دویم سوال یہ پرس پازیٹو پتہ تمس کورنٹین تھوان ہسپتالس من یا کن جائے کورنٹین سینٹرس من
کیونکہ تمس پتہ ٹھیک ٹھاک روزان کس دوا دن کس چھ دن آج سر ونان ڈاکٹر صاحب گھر بہو گورمنٹ کور اعلان کٹ دیو سارس مگر کٹ عام انسانس تین واتان ون گامن من کہین گرس مز کم احتیاط کر کس دوا پھول کھے یا دوا ورے ون تو میں سر احتیاط کم چیز کرو کھین چینس مز کھول بہ کھین چین ستی گھر ٹھیک یم گرس مز تویر پن من مز عام ونان کہو حس کھیو حس تو تریش چیو حس ہم معاملہ کریو حس یہ گرس مز تہ آسے یہ پن ریکوری تھوڑا پان تہ ہیکان کر ڈاکٹر سند مشورہ نیبر تہ دویم اگر چھم یہ چیز یم دوا چھن ونان عام چھ پانے کھوان پیرسٹمال پھلینا پھلین دوا پھلینا تو ام سۭتۍ کم کم نقصانات چھ تو بیٚیہِ دوٚیِم بیٚیہِ سوال ییٚمۍ گۄڈنیُک ویکسیٖن کوٚر تہٕ تٔمِس کوتاہ محفوظ چھُ دوٚیِم کوتاہ چھُ تہٕ اَتھ چھِ ترٛیٚیِم تہِ چھِ اَتھ کۭتیاہ کال چھِ اَتھ کۭژاہ گیپ چھِ اَتھ منٛز سر بس یِمے سوال آز شکریہ شکریہ گۄڈنیُک سوال چھِ سوالوں کی بوچھاڑ انہوں نے ڈالی یہ جو امتیاز صاحب عنایت کھائی سے گۄڈنیُک سوال چھُ یِہُنٛد کہ ویکسیٖن کس پزِ نہٕ کرُن یہ چھُ گۄڈنیُک سوال سی اس میں ویکسین میں جیسے کوئی ایکوٹلی ال ہوگا جی جیسے کسی کو ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے زکام ہے کسی کو چھاتی ٹھیک نہیں ہے یا ادروائز کسی بیماری میں مبتلا ہے جی تو اس وقت اس کو ویکسین نہیں کرنا ہے جی جب تک کہ اس کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے. بس سک پیشنٹ ہوگا اس کو کوئی بیماری ہوگی اسپیشلی ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن یا کوئی اور بیماری ہوگی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوگا ادر دین کووڈ ٹھیک ہے. سو جب وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد امتیاز صاحب تو سوال اور جواب موضوع کہ یہ جو مطلب بیمار ہوں گے جو سکھ ہوں گے زیادہ ان کو ویکسین نہیں لینا ہے ان کو ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹیشن لینی ہے لیکن اس کے بغیر جو لیکٹک مدرس ہیں اور جو پریگننٹ ویمنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم آگے بات کریں گے جو ہمارے پاس ایکسپرٹ ہوں گے ان سے ہم وہ سوال پوچھیں گے. تو اور احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے کھانے پینے کے حوالے سے کھانا پینا تو وہی ہوتا ہے جو ہم کووڈ سے پہلے کھاتے کھانے میں چینج ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی ایک دن پہلے ہم یہ کھانا کھاتے تھے دوسرے دن ہم یہ اس پہ شفٹ ہو جائیں گے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. کھانا وہی کھانا ہے صاف کھانا کھانا ہے شدھ کھانا کھانا ہے بیلنسڈ ڈائٹ کھانا ہے. جی اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا کاربوہائیڈریٹ ہے جو ہمارے چاہے روٹی سے آتا ہے یا چاول سے آتا ہے ٹھیک ہے. فیٹ جو ہمارا ہوتا ہے یا تو میٹ سے آتا ہے یا آئل سے آتا ہے تو فیٹ کنٹینٹ تھوڑا کم رکھنا ہے. اس کے بعد ٹریس ایلیمنٹ جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں جی وہ تو یا تو ویجیٹیبلس جو سبزیاں ہیں جو بھی سبزیاں روٹین ہوگی اور جو فروٹس ہیں ان سے آتے ہیں. پانے میں دوا کھوان چاہیے جیسے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اب کیونکہ کیسز کافی بڑھ گئے ہیں اب ڈسائڈ ہو گیا کہ جو مائلڈ کیسز ہیں وہ گھر میں ہی ٹریٹ. صحیح بات ہے بالکل صحیح ہے. اگر کسی کو کووڈ ہو گیا اور فیور ہے جی تو فیور کم کرنے کے لیے ان کو پیراسیٹامول ٹیبلٹ لینی ہی لینی ہے. جی جی اگر کسی کو فیور نہیں ہے تو پیراسیٹامول نہیں لینا ہے. جی یہ گھر میں رہنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کوئی بیٹھے گا تو پھر دوائیاں اسٹارٹ کر لے گا. جی دوائیاں بھی کھانی ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. جی فیور ہوگا تبھی کروسین یا پیراسیٹامول لینا ادروائز نہیں لینا. جی ڈاکٹر بشیر احمد لاوے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کیونکہ آپ بہت ہی مصروف رہتے ہیں اپنے ہسپتال میں. آپ سے ہم نے وقت لے لیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری جو ہے وہ ناظرین کو دے دی. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو کالرز آج ہمارے 18 تھے 18 کالرز نے آج ہمارے ساتھ بات کی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور امتیاز صاحب جو نائت خے سے جنہوں نے کال کیا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو آپ نے کووڈ کٹس کے حوالے سے بات کی آپ اپنے سی ایم او بانڈی پورہ کے ساتھ رابطہ کیجیے. جو بھی پازیٹو پیشنٹ ہوگا جو گھر میں ہوگا تو ضرور سی ایم او بانڈی پورہ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو کووڈ مینجمنٹ کٹ دیا جائے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل مشہور معروف آنکولوجسٹ ڈاکٹر ثناء اللہ کچھے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ ناصر. Thank you.